السلام علیکم. بات یہ ہے کہ پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے ذکر کیا ہے کریڈٹ ڈیسیشن کس طرح سے کیا جاتا ہے. کریڈٹ ڈیسیشن جو ہے ایبسلیوٹ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم جو اس سے ایسوسیٹڈ رسک ہیں ہم اس کا انالیسس نہیں کر سکتے. ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کس انداز میں رسک ویٹیجز کیلکولیٹ ہوتے ہیں اور رسک ویٹیجز کے ساتھ ساتھ کیا کیٹیگریز ڈٹرمن کی جاتی ہیں. تو یہ کریڈٹ ڈیسیشن کا پروسیس اور ساتھ میں پھر ڈیسیشن میکنگ اسٹرکچر کس انداز میں کون سا کریڈٹ کیسے اسٹرکچر کر کے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد بیسک گائیڈ لائنس کیا کیا ہیں جو ڈیسیشن میکنگ اسٹرکچر کے لیے ضروری ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں رسک کی بات جہاں آئے گی وہاں کریڈٹ کا حوالہ سب سے پہلے ہوگا. کیونکہ جہاں کریڈٹ کا ذکر ہوگا وہاں رسک فوری طور پہ اسے جڑا ہوا ہے اور وہ بات شروع ہو جائے گی. لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سine qua non یا لازم ملزوم کہے جاتے ہیں کہ جہاں کریڈٹ ہوگا جہاں روپے پیسے کا لین دین ہوگا وہاں فوری طور پہ اس میں رسک شروع ہو جائے گا. اس کا ذکر ہم نے کیا. بعد میں کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو بیسل II اکارڈ کے حوالے سے کی گئیں. بیسل II اکارڈ کا ذکر ہوا. اس میں ویٹیجز اور کیٹیگریز جیسے میں کہہ چکا ہوں ان کا ذکر ہوا. کیونکہ بیسل II اکارڈ جو ہے وہ گائیڈ لائنز مرتب کر کے آگے اس نے پاس آن کر دی تمام ان ایریاز میں ان کنٹریز میں جہاں اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں کہیں کریڈٹ ری اسٹرکچرنگ کریڈٹ اسٹرکچرنگ رسک انالیسس کہیں بھی ان کا ذکر ہوگا تو وہ ان کا فوری طور پہ رسک کے حوالے سے گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں. اور وہ گائیڈ لائنز سے جو ہے ضروری ہوتا ہے رائٹ فرام دا ٹاپ انٹل دا فرنٹ لائنرز. چاہے وہ سیلز کی ٹیم ہو چاہے وہ رسک مینجمنٹ کی ٹیم ہو کسی انداز میں بھی یہ آپ کو ضروری ہوتے ہیں کہ رسک انالائز کر کے آگے کنوے کر دیے جائیں. اس کا ذکر ہوا. پھر ہم نے ساورن رسک ویٹس دیکھے کہ کیا کیا ساورن جب اپلائی کرتے ہیں کریڈٹ اسٹرکچر ہوتا ہے تو ان کو کس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا. ان کی ڈومیسٹک پالیسیز دیکھی جاتی ہیں. ان کی فورن ٹریڈنگ کے حوالے سے کیا پالیسیز ہیں اور وہ کہاں تک کامیاب ہیں ان پالیسیز کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا. جب کبھی یہ بات ہوئی تو اس میں ہر طرح سے ساورن رسک ویٹیجز کا ذکر کیا گیا. اب یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیٹیگریز کہیں بھی کسی کریڈٹ کے حوالے سے اگر کہی جائے گی تو اس کا ویٹیج بھی رسک کے حوالے سے ڈٹرمن کیا جائے گا. اور یہ رسک کے حوالے سے جب ویٹ ڈٹرمن ہو جائے گا تو اس کے کیٹیگرائزیشن ہوگا تاکہ یہ آسانی ہو سکے سپرویژن میں آسانی ہو سکے مانیٹرنگ میں آسانی ہو سکے کریڈٹ گائیڈ لائنز اور رسک گائیڈ لائنز کے اننسیشن میں. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری تھیں. ان کا ذکر ہوا ڈیٹیلز میں ذکر ہوا. اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک میں آپ کو سلائیڈ دکھاتا ہوں. سب سے پہلے ایک ٹاپک ہے اس کا اندازہ کریں آپ اور پھر سلائیڈ پہ لے چلتا ہوں میں اور وہ دیکھیے کیا کہتی. رسک ویٹس فار نان سینٹرل گورنمنٹ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز. Claims on domestic PSEs will be treated as claims on banks of that country. Public sector entities کے claims ہوتے ہیں. Public sector entities کے claim کے حساب سے وہ کس طرح ڈٹرمن کیے جاتے ہیں یہ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہی پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کا جو کلیم ہے وہ رسک میں بہت انسٹرومنٹل رول پلے کرتا ہے. مزید دیکھتے ہیں. سبجیکٹ ٹو نیشنل ڈسکریشن claims on domestic public sector entities may also be treated as claims on the sovereigns in whose jurisdiction the PSEs are established. Where this discretion is exercised, other national supervisors may allow their banks to risk weight claims on such PSEs in the same manner. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کے کلیمز کیا ہیں وہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اینٹیٹیز ہوں رسک جہاں بھی ہوگا کریڈٹ جہاں بھی ہوگا اس میں کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز جو ہیں پوری طرح سے لاج ہوتے ہیں
اور جب تک وہ کاؤنٹر کلیمز نہیں ہوتے اس وقت تک سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ اینٹیٹیز ورک نہیں کر رہی. لہذا وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان کے حساب سے کریڈٹ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے اور پھر رسک اس کو اسیس کر لیا جاتا ہے ویٹیج کے حساب سے. مزید دیکھتے ہیں, نان سینٹرل گورنمنٹ پی ایس سیز کین انکلوڈ different types of institutions ranging from government agencies and regional governments to government owned corporations. چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو چاہے وہ نان گورنمنٹل ادارہ ہو, کسی انداز میں بھی جو یہ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں یہ کلیمز لانچ کرتے ہیں. ظاہر ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, ان کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ اینٹیٹیز کے حساب سے ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے ہی پھر رسک بیئرنگ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انہیں کاؤنٹر کلیم اور کلیمز کے حساب سے لانچ کرنی ہوتی ہیں. جب کبھی یہ سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز جو ہیں یہ اپنا بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتی ہیں, اور چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ نان گورنمنٹل ہو, کسی انداز میں بھی کلیمز رجسٹر ہوتے ہیں. اب ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. In order to provide some guidance and to delineate the circumstances in which PSCs may receive the more favorable bank or sovereign treatment, the example below shows how PSCs might be categorized looking at one particular aspect of the PSCs, the revenue-raising powers. It should be noted that given the wide range of PSCs and the significant differences in government structures among different jurisdictions, this is only one example for supervisory authorities in exercising their national discretion. اچھا, ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتی ہے وہ گارنٹیز کا ہوتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا تھا کلیمز, کاؤنٹر کلیمز, رسک انالیسس ہے کیا. جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہوتی ہیں وہ خود اپنے آپ موو نہیں کرتے. خود اپنے آپ موو کرنے سے کیا مطلب ہے, اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو اے بیکنگ, دے ہیو اے گارنٹی, دے ہیو سم سارٹ آف این ارینجمنٹ ود دا سینٹرل گورنمنٹ ان آرڈر ٹو کم ان کیس دیر از لائکلی اے ڈیفالٹ سچویشن. جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے وہاں بیکنگ ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی, اور سینٹرل گورنمنٹ جب تک کہیں کسی کو بیک کر رہا یا کر رہی ہوتی ہے تو آپ یقین رکھیے وہ ٹرسٹ وردی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس کی اگزامپل آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں, کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں, شیڈیول بینکس کہے جاتے ہیں, نان شیڈیول بینکس کہے جاتے ہیں. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوتی ہیں وہ سیفسٹ کہے جاتے ہیں انسٹیٹیوشنس رسک کے حساب سے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی وہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کہیں کرتے ہیں, کیٹیگرائزیشن جو ان کا ہوتا ہے وہ صرف ان کی بنیاد پر ان کی ڈومیسٹک فنکشننگ پہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی بیکنگ ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی. جب تک سینٹرل گورنمنٹ ہے, جب تک ملک ہے, اس وقت تک وہ ادارہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرے گا, کچھ بھی ہوگا, وہ اس کو بیک کرتے رہیں گے اور اس کی بیکنگ سٹیبل سمجھی جاتی ہے. لہذا جب کہیں اس طرح کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے بڑی اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے وہ اس کی بیکنگ ہوتی ہے, اور یہ ادارے پھر مستحکم سمجھے جاتے ہیں, یہ ادارے اسٹیبل سمجھے جاتے ہیں, یہ ادارے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی ہوگا انویسٹمنٹ سیکیورڈ ہے. اسی وجہ سے جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے, ڈپازیٹر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پیچھے ہوتا ہے. لہذا کبھی بھی کوئی انویسٹمنٹ ان انسٹیٹیوشنس کا جو جن کی بیکنگ اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے وہ کبھی انٹرسٹ ان کا جیوپرڈائز نہیں ہوتا. لہذا وہ رسک آسانی سے وہاں پر لیا جا سکتا ہے, اور یہ رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے ان کی بیکنگ سے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ ان شیپ تھرو دا سینٹرل بینک ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی کر رہی ہوتی ہے. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. There may be other ways of determining the different treatments for different types of public sector entities. For example, by focusing on the extent of guarantees provided by the central government. اب جب کبھی بھی پبلک سیکٹر اینٹی کا کوئی اسٹیک ہوتا ہے, وہاں پر کوئی انویسٹر آتا ہے اور آ کر اپنا کلیم لانچ کرتا ہے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کی بیکنگ کا تعلق ہے وہ انتہائی اسٹیبل ہے اور اس میں کہیں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. لہذا رسک
فری ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ رسک فری ہوتا ہے وہاں کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو، خطرہ ہو. لہذا اٹ از دا سینٹرل گورنمنٹ, اٹ از دا ریگولیٹر تھرو وچ دیز رسک آر minimized. لہذا آنکھ بند کر کے جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی تو آنکھ بند کر کے لوگ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایٹ لیسٹ ایون اف دے ڈونٹ گیٹ دا ریٹرنس، ایون اف دے ڈونٹ گیٹ ہائی ریٹرنس، دین ٹو دا پرنسپل دیٹ دے آر گوئنگ ٹو انویسٹ ول بی سیف. اور یہی پرنسپل ہے جس کی بیسس پہ وہ کام آگے کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان پرنسپلس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یہ بھی ایسرٹین کیا جاتا ہے، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا اس پبلک سیکٹر اینٹیز کی کتنی گارنٹی کون سا سینٹرل بینک کہاں سے کر رہا ہے. اب نیچرلی جیسے ہمارے ملک میں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پیچھے ہے، بیکنگ کرتی ہے. اب کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں بیک بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. نیچرلی جہاں ایسا سینیریو ہوتا ہے تو وہاں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ ہوگا وہ پیسے جائیں گے نہیں، ضائع نہیں ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے وہاں پہ دے دیے گئے اور بس وہ غائب ہو گئے. لہذا سینٹرل بینک کی جو گارنٹیز ہیں ان کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس لیول کی گارنٹیز ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ایسرٹین کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں انویسٹمنٹ آسانی سے ہو جائے. مزید regional governments and local authorities could qualify for the same treatment as claims on the central government if these governments and local authorities have specific revenue raising powers and have specific institutional arrangements, the effect of which is to reduce their risks of default. جب رسک انالیسس ایسرٹین کر لیا جاتا ہے، گارنٹیز آؤٹ لائن کر لی جاتی ہیں، جب یہ اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے پیچھے بیکنگ کس قدر ہے اور دیکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ویری کرتا ہے. یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ان میں بیکنگ نہیں ہوتی، یہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں پبلک سیکٹر اینٹیز سے. جہاں پبلک سیکٹر اینٹیز کا رول آتا ہے وہاں سینٹرل گورنمنٹ کی بیکنگ بھی ضرور ہوتی ہے، اور جب بیکنگ ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کی انالیسس کر لی جاتی ہے، اور یہ اندازہ آرام سے کیا جا سکتا ہے کہ یہاں تک جو اس کی بیکنگ ہوئی ہے وہ کتنی زیادہ آنر کی جا سکتی ہے. کیونکہ بیکنگ کا سول انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر یہاں پہ کوئی کرائسس ہوا یا فائنینشیل کرائسس ہوا یا انویسٹر کو کچھ مشکل ہوئی تو فوری طور پہ بیک اپ کون پرووائڈ کرے گا؟ سینٹرل گورنمنٹ، یا سینٹرل گورنمنٹ نے نامینیٹ کسی ادارے کو کیا ہوگا جو ریگولیٹ کر رہا ہوگا ان کا. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے کیس میں تو سینٹرل بینک ہے ہمارا. اسی طرح سے اور بھی جب پبلک سیکٹر اینٹیز ہوتی ہیں ڈائریکٹلی وہ سینٹرل گورنمنٹ ان کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، اور ان مانیٹرنگ کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں ان کا رول کیا ہے. لہذا یہ سیکیورڈ میتھڈالوجی ہے ایز فار ایز دا رسک ویٹیجز آر کنسرنڈ، تاکہ انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ آسانی سے اپنا انویسٹمنٹ کر سکے، تاکہ اسے یہ یقین رہے کہ جب کبھی اس کے ریٹرنز کی بات آئے گی تو وہ ریٹرنز اس کو ملیں گے. مزید دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو باڈیز ریسپانسبل ٹو سینٹرل گورنمنٹس، ریجنل گورنمنٹس اور ٹو لوکل اتھارٹیز and other non-commercial undertakings owned by the governments or local authorities may not warrant the same treatment as claims on their sovereign if the entities do not have revenue-raising powers or other arrangements. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جس وقت ایکٹیویٹیز کوئی ہوتی ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر اینٹیز جب اس طرح کا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں کہ جس کا بیکنگ گورنمنٹ، سب سے پہلا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ادارہ کیا ریونیو ریزنگ کیپیسٹی اس میں ہے. ریونیو ریزنگ کیپیسٹی کا کیا مطلب ہے کہ وہ بزنس اتنی جنریٹ کرتا ہے کہ اس کے ریٹرنز ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بزنس جنریشن سے اس کے ریٹرنز ہوئے تو آپ یقین کیجئے گا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان ریٹرنز کے پیش نظر، ان ریٹرنز کے حوالے سے آپ نے اپنی بات پوری کرنی ہے. اور وہ ریٹرنز ضروری اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا آپ نے جنریٹ کیا، اور اس جنریشن کے حساب سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ریٹرنز یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ ریٹرنز آگے پاس آن کیے جا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ صرف بیکنگ ہے، گورنمنٹ جو ہے اس کو بیکنگ نہیں سینٹرل بینک کرتا جہاں ریونیو ریزنگ نہیں ہوتی.
اب ایسے ادارے کو کیا بیک کیا جائے جو اپنا ریونیو ہی نہیں جنریٹ کر سکے گا؟ وہ کہاں سے آبلیگیشنز میٹ وتھ کرے گا؟ کہاں سے جب کلیمز ہو جائیں تو وہ لانچ کرے گا؟ تو سینٹرل گورنمنٹ ایسے کیسے اداروں کو بیک اپ پرووائڈ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر انویسٹر آ کے آپ سے کلیم کرے تو آپ اسے آنر کر سکیں. اب اگر کہیں آپ آنر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو بیک اپ بھی وہاں نہیں ہوتے. وہ تو پھر عام سی بات ہو گئی نا کہ جب کوئی ادارہ ہے وہاں آپ جیسے نوکری کرتے ہیں, وہاں جیسے آپ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ادارے میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے بھلا جہاں سے وہ ریونیو نہیں جنریٹ ہو سکے. جب یہ صورتحال نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہ ریونیو جنریشن کی سب سے ضرورت اہمیت وہیں پر ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ ادارے آگے بڑھتے ہیں اور وہیں گارنٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو, چاہے وہ کہیں کا سینٹرل بینک ہو, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو. لہٰذا اس کا جو پرائمری رسپانسبلٹی, پرائمری آبلیگیشن جو ہوتا ہے وہ اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ ریونیو جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب مزید سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. If strict lending rules apply to these entities and a declaration of bankruptcy is not possible because of their special public status, it may be appropriate to treat these claims in the same manner as claims on the banks. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اگر کوئی ریونیو جنریشن کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے تو ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہوگی نہیں تو کلیمز وہ کہاں سے آنر کرے گا؟ اور جب کلیمز آنر نہیں ہوں گے تو وہ گورنمنٹ کی یا سینٹرل گورنمنٹ کی یا مانیٹری انسٹیٹیوشن کی کوئی بیکنگ بھی نہیں ہے, اور جہاں یہ بیکنگ نہیں ہوگی تو بس وہ بات پھر آئی گئی ہو گئی اور کوئی ریونیو نہیں جنریٹ ہو رہا ہے, اس لیے کلیمز بھی آنر نہیں ہو رہے. لہٰذا جو پبلک سیکٹر اینٹی ہے اس کا سب سے مقدم کام ہوتا ہے ریونیو جنریشن, اور جب وہ ریونیو جنریشن ہو جاتا ہے تب وہ کہیں بھی جا کے کس فنکشننگ ہو سکتی ہے اس کی, اور اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں ان کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے, اسی وجہ سے ایک رپورٹ کہی جاتی ہے. میں ایک بات آپ کو یہاں پہ اور بھی بتا دوں کہ اسی وجہ سے رپورٹ گئی تھی کہ گورنمنٹ کا جو سینٹرل بینک گورنمنٹ کا یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آرگنائزیشنز کو رن کرے. سینٹرل گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ مانیٹرنگ اور سپروائزری ہوتا ہے, تاکہ سینٹرل گورنمنٹ ان کو دیکھ سکے, انہیں سمجھ سکے اور ان کے پیچھے ہو, تاکہ جب کبھی کوئی ایسا ایکشن ہو جہاں ڈسٹورشن پرنسپلس میں آ رہا ہو تو سینٹرل گورنمنٹ اسے ریکٹیفائی کر سکے, اور کبھی کوئی ادارہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہو تو اس کو اسٹیبلائز کر سکے, کبھی کوئی ادارے میں کوئی گڑبڑ ہو تو سینٹرل گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کر سکے. لہذا جب یہ تمام صورتحال سامنے آ جاتی ہیں اور بینکرپسی کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ یہ یقین رکھیے کہ سینٹرل گورنمنٹ اپنا پورا رول پلے کرتی ہے اس پبلک سیکٹر اینٹیز میں. اور یہ وہ ادارہ جو بینکرپٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے, وہ سینٹرل گورنمنٹ کی بیکنگ سے کبھی بینکرپسی کا کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پیچھے مانیٹر ہے کون؟ اس کی حکومت, اور جب حکومت کسی کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ کلیپس نہیں کرتا. لہذا اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے سینٹرل گورنمنٹ, چاہے وہ زیادہ ہو یا کم. کبھی وہ کوئی آرگنائزیشن آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہوتا تھا لاسز چل رہے ہو, لیکن وہ ادارہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہا جائے کہ بینکرپٹ ہو گیا, کیونکہ اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے. آپ نے اتنے اداروں کو دیکھا, آپ روزمرہ اپنے زندگی میں اداروں کو دیکھتے رہتے ہیں, وہاں آپ کو لاس کی خبریں تو ملتی ہیں, وہاں آپ کو کلیپسز کی بات نہیں ملتی, وہاں آپ کو بینکرپسی کی بات نہیں ملتی, وہاں آپ کو ڈیفیسٹ کی باتیں سنائی دیتی ہیں, اور وہ پھر پالیسیز ایسی جنریٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ فنڈز ریز ہوں اور ان کی ڈیفیسٹس ختم ہوں. لہذا یہ کمال ہوتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا. اب مزید دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے. Commercial undertakings owned by central governments, regional governments, or by local authorities may be treated as normal commercial enterprises if these entities function as a corporate in competitive markets, even though the state, a regional authority, or a local authority is the major shareholder of these entities. Supervisor may decide to attach the risk weights applicable to the corporate. کہیں بھی کسی جگہ بھی
رسک ویٹس جو ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹیچ نہ کیے جائیں، چاہے وہ کارپوریٹ گورننس ہو، چاہے وہ کمرشل گورننس ہو، چاہے وہ کسی ادارے سے ایسوسیٹ کی گئی گورننس ہو. جہاں یہ سلسلہ ہوگا وہاں فوری طور پہ رسک ویٹیجز ڈٹرمن کیے جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رسک ویٹیج کے لیے کیا کہا تھا، رسک ویٹیج کے حوالے سے کوئی بات کی تھی نا، کہ یہ رسک ویٹیجز جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. رسک ویٹیجز کیا کیٹیگریز ایسرٹین نہیں کرتے، رسک ویٹیجز کیا ڈٹرمن نہیں کرتے کہ یہ ادارہ کہاں فنکشن کر رہا ہے اور کیسے فنکشن کر رہا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کو انویسٹمنٹ کرنے میں آسانی کیسے ہوگی، آپ اندازہ کیسے لگا سکیں گے کہ یہاں رسک کرنا کتنا ہے اور یہاں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. غرض کہ یہ کنٹینیوس ایک کنٹینیوٹی میں چین ہے جو کہ آپ کو اس کرائسس سے نکالتی ہے ایٹ ٹائم، جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کبھی پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ پبلک سیکٹر اینٹیز کا کمال ہے کہ یہ ویٹیجز سے رسک کے حساب سے ایسوسیشن ان کا ہوتا ہے اور پھر ان کا کیٹیگرائزیشن ہوتا ہے. لہذا جب کبھی بھی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہمیشہ اس کو ہمیں رسک ویٹیجز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اب مزید دیکھتے ہیں اس میں اور کیا ہے. رسک ویٹس فار ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس، they are known as MDBs. The risk weights applied to MDBs will be based on external credit assessments as set out under option 2 for treating bank claims explained further. A 0% risk weight will be applied to claims on highly rated MDBs that fulfill to the committee's satisfaction the criteria provided below. The committee will continue to evaluate eligibility on a case-by-case basis. The eligibility criteria for MDBs risk weighted at 0% are: number 1, very high quality long-term issuer ratings, that is, a majority of an MDB's external assessments must be AAA. میں نے جب آپ سے بات کی تھی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے تو اس میں سب سے زیادہ ذکر کیا تھا کہ یہ AAA کیا ہوتا ہے، کون کون سی ایجنسیز ہیں، ان کے نام بھی آپ کو میں نے بتائے تھے کہ ان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا کیا رول ہوتا ہے. جب بھی کبھی یہ بات آتی ہے تو کریڈٹ ریٹنگ ہمارے لیے ضروری کیوں ہوتی ہے، میں آپ کو ہلکا سا اس کا دہرا دیتا ہوں کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا جو رول ہوتا ہے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ جو ریٹ کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لانگ ٹرم لائبلٹی پے آف کرنے کی سکت ہے، صلاحیت ہے اس ادارے میں، اور پھر اس کے حساب سے وہ اسیسمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ادارے کا شارٹ ٹرم ریٹنگ بھی ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم ریٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں، جو شارٹ ٹرم فائنینشیل آبلیگیشنز ہیں، کیا وہ متحمل ہے وہ ادارہ پے بیک کرنے کے یا پے آف کرنے کے. اگر ہے واقعی تو اس حساب سے پھر اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہو جاتی ہے. اور ایک بار جو کریڈٹ ریٹنگ ہو گئی وہ اس کے ہر ٹرانزیکشنز میں ویلڈ ہوتی ہے اور اس کی ویلڈیٹی ہر پارٹ کو پلے کر رہی ہوتی ہے. جب کبھی بھی ذکر آئے گا، جب کبھی فائنینشیل آبلیگیشنز کو میٹ وتھ کرنے کی بات آئے گی تو ہمیشہ کریڈٹ ریٹنگ کا ذکر ہوگا. اور جب کریڈٹ ریٹنگ کا ذکر ہوگا تو اس میں فوری طور پہ ڈٹرمنیشن ہو جائے گا کہ ہاں اب تک اس نے کیا کیا ہے اور آئندہ یہ کیا کرے گا. لہذا یہ پارٹ ہمیشہ رسک انالیسس تک چلتا رہے گا کہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے. جب بھی کوئی فائنینشیل سینکشنز ہوں گے، جب بھی کوئی کریڈٹ انیشیشن ہوگا، جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ سینکشنز ہوں گے، جب کبھی پے آفس ہوں گے، جب کبھی اسیسمنٹ ہوگا، جب کبھی رسک انالیسس ہوگا، غرض کہ اس ادارے کے بارے میں کسی انداز میں بھی بات کی جائے گی تو یہ کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے ہوگی. اور اس وجہ سے یہ کریڈٹ ریٹنگ ہر انداز میں ہوگی، چاہے وہ گروپ کریڈٹ ریٹنگ ہو، چاہے اس کی سسٹر کنسرنس کے حساب سے کریڈٹ ریٹنگ ہو، چاہے وہ ایگزسٹنگ لائبلٹی کے حوالے سے ہو، یا لائبلٹیز ٹو بی جسے کہتے ہیں پروپوزڈ لائبلٹی اس کے حوالے سے ہو. جب کبھی بھی ان باتوں کا ذکر ہوگا تو ہمیشہ یہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ سامنے آئے گی. کریڈٹ ریٹنگ بھی مختلف ایجنسیز مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی کرتی ہیں. ایک تو انٹرنل کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے. انٹرنل کریڈٹ ریٹنگ اس ادارے کی خود اپنی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور اس ادارے کے تحت جب وہ لانگ ٹرم سپین میں آتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کو ایکسٹرنل ایجنسیز بھی ایویلویٹ کرتی ہیں. اور یہ دونوں ایجنسیز جو ہیں پرپزز میں جو ان کی فائنڈنگ ہوتی ہے وہ تھرو آؤٹ رن کر رہی ہوتی ہے. ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا جو آرگنائزیشن ہے اس نے اپنی انٹرنل ریٹنگ کروا لی اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے بارے میں.
اب مزید یہ کہ اسے فنڈس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے آبلیگیشنز فائنینشیل آبلیگیشنز میٹ وتھ کرنے ہیں تو وہ پھر کیا کرے گی, ایکسٹرنل سورسز سے, ایکسٹرنل ایجنسیز سے بھی اس کی کریڈٹ ریٹنگ کروائے گی, اور وہ تھرو آؤٹ اس میں ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے اسٹیبلٹی, اس میں ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ ہاں آگے اس کا رول کیا ہو سکتا ہے, اس میں ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ گرے ہاتھوں بھی اگر کبھی اس میں کوئی وقت آیا تو یہ پوری طرح سے یہ متحمل ہوگا اپنی لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے, اور اس طرح سے اس کی اسٹیبلٹیز, اس کے جو ایسٹس ہیں, اس کے جو موبلائزیشن ان ڈپازٹس, یا اس کی جو ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہے, کیش فلوز ہیں, یا اس کے ریزروز ہیں, یا اس کے بیک اپس ہیں, یہ ان ساری چیزوں کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے, اور ان اسیسمنٹس کے پیش نظر اس کو ریٹ کر دیا جاتا ہے. جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے تو ان باتوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اب مزید دیکھیے, شیئر ہولڈر اسٹرکچر comprised of a significant proportion of high quality sovereigns with long-term issuer credit assessments of AAA or better. Strong shareholder support demonstrated by the amount of paid-in capital contributed by the shareholders. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ کا جو ذکر میں نے کیا اور یا کر رہا ہوں, اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کے اوپر. اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ جو اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ کیا ہے, اور اس کے حساب سے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. اب یہ انویسٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز وہ پرٹیکولر ادارہ جو ہے پے بیک کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں, اس کے آیا کہ اتنے ایسٹس ہیں پیچھے کہ وہ بیک اپ پرووائڈ کر سکتا ہے یا نہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سیکیورڈ ہیں, ان کا انویسٹمنٹ. یہ ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا ہر آرگنائزیشن کا, آپ مثال کے طور پہ کہیں کوئی شیئرز اس کے فلوٹ ہوتے ہیں تو جو سبسکرائبر ہے, جو وہ اپنا جو شیئرز خریدنے والا ہے, جو اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے, تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کے ریزروز کیا ہیں, اس کا پروفیٹیبلٹی ٹرینڈ کیا ہے, اور اگر کل کو کسی کرائسس میں یہ کمپنی آئی تو کیا یہ متحمل ہو سکے گا کہ آئندہ یہ فیوچر میں یہ پے بیک کر سکے یا نہیں. لہٰذا جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے اور یہ اس کو بتا دیتی ہے اچھی طرح کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, سیکیورڈ ہے, اور کس حد تک اس میں سیکیورڈ انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ contribution by the shareholder is of utmost importance. The amount of callable capital the MDBs have the right to call if required to repay their liabilities, and continued capital contributions and new pledges from sovereign shareholders. Adequate level of capital and liquidity, a case-by-case approach is necessary in order to assess whether each institution's capital and liquidity are adequate. سب سے پہلے ہی جاننا ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کیس بائی کیس میتھڈالوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے, کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک لکڑی سے سب کو ہانک دیا. ہر جگہ یہی اپروچ ہے. جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیس بائی کیس جو ہے اس کا ہم سلسلہ دیکھتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ کہاں تک سیکیورڈ ہے, انالیسس کہاں تک سیف ہے, اور جب کبھی اگر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے تو کس طرح سے یہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم لائبلٹیز کو پے آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. لہٰذا یہ میتھڈالوجی جو ہے یہ بہت سیف اینڈ ساؤنڈ کہی جاتی ہے, جو کیس بائی کیس پہ کنسیڈریشن ہوتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی بات ہو, جب کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو تو کیس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور اسی حوالے سے اسٹیکس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, اور جب اسٹیکس ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ پرٹیکولر اسٹیک ہے اور یہ کہاں تک میٹ وتھ ہو سکتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ کیا کہتی ہے. اسٹرکٹ اسٹیٹیوٹری لینڈنگ ریکوائرمنٹس and conservative financial policies, which would include, among other conditions, a structured approval process, internal credit worthiness, and risk concentration limits per country, sector, and individual exposures and credit category. Large exposures approval by the board or a committee of the board, fixed repayment schedules, effective monitoring of use of proceeds, status review process, and rigorous assessment of risk and provisioning to loan loss reserves. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انالائز کی جاتی ہیں. آپ یقین رکھیے کہ اگر جب تک یہ اس طرح کا انالیسس کیا جاتا رہا, لون لاس ریزروز ایک انتہائی انسٹرومنٹل پارٹ پلے کرتے ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو کیسے یہ ہوتا ہے. جب کوئی بھی مالیاتی ادارہ
فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی کہ لون دیتا ہے کسی بھی شخص کو، یا یوں کہنا چاہیے کہ انویسٹمنٹ کرتا ہے کسی انڈسٹری میں، کسی سیگمنٹ میں، کسی ایریا میں، کسی لائن میں، ہوتا کیا ہے کہ وہاں ہر طرح کا رسک، ہر طرح کی انالیسس پہلے سے کی جا چکی ہے، پہلے سے ہو جاتی ہے. جہاں رسک انالیسس اس طرح کی ہو گئی ہوتی ہے تو وہاں جو سب سے بڑا جو فیکٹر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لون کا لاس ہوا تو کیا وہ ادارہ اتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریونیو جنریٹ ہو تاکہ پے آف کیا جا سکے، پے بیک کیا جا سکے. اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان پے بیکس میں جب پروفٹ کا جو عنصر شامل ہوتا ہے اسی پروفٹ سے اگر کوئی اس میں ایسا ٹرانزیکشن جو نان پرفارمنگ ہو گیا، جس کے پیچھے کوئی ریکوری نہیں ہے، جو ایسے ہی ویسٹ میں ہے، نہ ریکوری پرنسپل کی ہوتی ہے، نہ اس کے اوور ڈیوز ریکور ہوتے ہیں، نہ کوئی انٹرسٹ ریکور ہوتا ہے، تو کیا بینک کی اتنی ارننگ ہے کہ اس ارننگ کے میں سے ایک پورشن اس کا پروویژن کر دیا جائے اس پرٹیکولر اماؤنٹ کے اگینسٹ؟ کیونکہ وہ جب پروویژن کیا جاتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ سیکیورڈ ہو جاتا ہے اور اتنا پروفٹ کم ہو جاتا ہے. پروفٹ میں سے ہی پروویژننگ کرتی ہے، کیونکہ اگر 10 ملین کی پروویژننگ ہے تو وہ 10 ملین اس پروفٹ میں سے کم ہو گیا اور وہ کہاں چلا گیا؟ اس کو پروویژن کر دیا گیا اگینسٹ فائنینسنگ. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں یہ اندازہ کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ یہ ادارہ اتنا اسٹیبل ہے، اتنا آرگنائزڈ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہوگا یہ موو کرتا رہے گا، اور اس میں جو سیکیورڈ ہیں فائنینسز کسی کے بھی انویسٹمنٹ کی شکل میں وہ رہیں گے. لہٰذا اس کا جو لون لاس ریشیو ہے وہ ہمیں ڈٹرمن کر لیتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک فائنینسنگ کی گئی، ایک جگہ کریڈٹ کریشن کیا گیا، ایک جگہ جا کے رسک انالیسس کے باوجود بھی انویسٹمنٹ کر دیا گیا، ایک جگہ دیکھا گیا کہ ریٹرنز نہیں ہے، دوسری جگہ بھی دیکھا گیا کہ ریٹرنز نہیں ہے، تیسری جگہ بھی دیکھا گیا کہ پروفٹ نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ وہاں پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ادارے میں اتنی سینسیبلٹی نہیں ہے کہ جہاں کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی صورت ہو وہاں پراپر انویسٹمنٹ ہو، اور جب پراپر انویسٹمنٹ نہیں ہوگا، اس کے کنسیڈریشن وہ نہیں رکھا جائے گا تو پراپر ریٹرنز بھی نہیں ہوں گے. لہذا اس ادارے کی ریٹنگ جو ہے پھر وہ سفر کرتی ہے، کیونکہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اس کا ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہاں اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے اور یہ سیکیورڈ انویسٹمنٹ ہے اور اس کے حساب سے فائنینشیل گینز یا فائنینشیل ریٹرنز ہوں گے. جب کبھی یہ بات ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہاں یہ سیکیورڈ ہے، لہٰذا اس میں پھر گو اہیڈ مل جاتا ہے اور یہی ادارے کو استحکام بخشتی ہے. جب رسک انالائز کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، پچھلے سال اتنا پروفٹ ہے اور اینٹیسپیٹڈ پروفٹ اتنا زیادہ ہے. یہ کور کرتا ہے آپ کے اپروول پروسیس کو، یہ کور کرتا ہے آپ کے انٹرنل جو کریڈٹ ورتھنس سسٹمز ہیں ان کو، یہ کور کرتا ہے آپ کی رسک انالیسس کو، یہ کور کرتا ہے آپ کا پروفٹ جنریشن کو، یہ کور کرتا ہے کہ بورڈ کے ساؤنڈ ڈیسیشنز کو، پالیسی گائیڈ لائنز کو، یہ کور کرتا ہے رسک اور سیل جو مینجمنٹ ہے، رسک اور سیل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، ان دونوں میں آپس میں کتنی زیادہ مطابقت ہے یہ اس کو دیکھتا ہے. اور جہاں یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے بات آ جاتی ہے کہ وہاں کون سا فائنینس سیکیورڈ ہے، کون سا فائنینس سیف ہے. جہاں یہ صورت ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لون لاس کتنا ہے، لون جو دیا گیا وہ واپس آیا یا نہیں، لون جو دیا گیا وہ جنریٹ کر رہا ہے ریونیو یا نہیں، لون جو دیا گیا وہ کس قدر خراب ہو گیا. اور جب کیونکہ اگر سارے ہی لون خراب ہو جائیں تو وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی پروویژننگ کیسے کرے گا، کیونکہ وہی جو لون لاس ہے یا وہی جو لون ہے اسی سے تو پروفٹ جنریشن ہوتا ہے، وہی تو انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس مالیاتی ادارے کا. لہذا یہ ساؤنڈ پالیسیز کی وجہ سے ریونیو شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے، اور پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز بھی، تاکہ وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ پروفٹ جنریٹنگ یونٹ ہے، لہذا یہ انویسٹمنٹ سیف ہے، اور یہاں انویسٹمنٹ سیف نہیں. لہذا لون لاس ریشیو بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے.
جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. دا کمیٹی کنسیڈرز that the MDBs currently eligible for a 0% risk weight are: 1. The World Bank Group, comprised of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Finance Corporation. بات یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ کمیٹی ہے جو آرگنائز کرتی ہے, جو ایسرٹین کرتی ہے جو ویریس کائنڈس آف رسک ویٹیجز, جہاں یہ ڈٹرمنیشن ہوتا ہے تو وہ مختلف انسٹیٹیوشنس کی ریٹنگ کرتی ہے اور اس حساب سے رسک ویٹیجز ہوتے ہیں. اب میں نے جس ادارے کا نام لیا, انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشنز, ان کا جو ویٹیج کیا گیا ہے اس کمیٹی نے کیا ہے یہ 0% رسک ویٹیج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کوئی انویسٹمنٹ کرتی ہے, یہ کوئی پروجیکٹ لیتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, رسک ویٹیج 0%. یعنی جو اس کا انویسٹمنٹ ہے وہ انتہائی ساؤنڈ بنیادوں پر ہوتا ہے, انتہائی سیکیورڈ ہوتا ہے, انتہائی سیف ہوتا ہے, ان پیرامیٹرز کو ٹوٹلی فالو کرتا ہے جو کسی انداز میں بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ فائنینشیل انویسٹمنٹ سیف ہے یا نہیں. جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے وہاں آنکھ بند کر کے انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے بڑے اسٹرنجنٹ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں, اسٹرکٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان کو وہ صحیح گائیڈ لائنس اننسیٹ کی جاتی ہیں اور وہ اس کو ٹو کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. لہٰذا یہ آرگنائزیشنل کیپیسٹیز جو ہیں, وہ ایک بات میں آپ کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ آرگنائزیشنل کیپیسٹیز ہر جگہ ممکن نہیں ہوتی. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں 0% یہ رسک ویٹیج ہوتا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا IBRD کا, اسی لائنس میں ذکر ہے IFC کا. اب مزید دیکھتے ہیں ایک دوسرے کچھ بھی ادارے ہیں جو 0% ویٹیجز کہی جاتی ہیں. وہ ہیں دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دی افریقن ڈیولپمنٹ بینک, دا کاؤنسل آف یورپ ڈیولپمنٹ بینک اینڈ دا یورپین بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, دی انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک, دا یورپین انویسٹمنٹ بینک, دا نارڈک انویسٹمنٹ بینک, دا کیریبین ڈیولپمنٹ بینک. جہاں کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں ہمیشہ انویسٹر شائع نہیں ہوتا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہ ادارے شائع نہیں ہوتے اپنی انویسٹمنٹ پالیسیز آگے اننسیٹ کرنے میں, کیونکہ اصل چیز یہی ہوتی ہے. وہاں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ریٹرنز کیا آ رہے ہیں, وہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے انویسٹ کیا تو کیا سارا پیسہ ہمارا ڈوب جائے گا. وہاں پتہ چلا نہیں, کیونکہ ان لائنز کو انہوں نے اسٹرنجنٹلی فالو کرنا ہوتا ہے جو پہلے پیرامیٹرز کی آ چکی ہوتی ہیں اور اس کے حساب سے وہ موو اباؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب مزید سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, رسک ویٹس فار بینکس. اب یہ رسک ویٹس جو ہیں مختلف لیولز کے ہوتے ہیں اور ان مختلف لیولز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کیٹیگرائزیشن کس طرح کی گئی ہے. اور رسک ویٹس جو ہیں مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے الگ ہوتے ہیں, بینکوں کے الگ ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بات یہاں پہ ذکر کرنا ہوگا کہ رسک ویٹس جو ہیں وہ بینکس کے کیا کیا ہیں. اب یہ سلائیڈ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. ایز واز پروپوزڈ ان جون 1999 کنسلٹیٹو پیپر, there will be two options for deciding the risk weights on exposures to banks. National supervisors will apply one option to all banks in their jurisdiction. No claim on an unrated bank may receive a risk weight less than that applied to its sovereign of incorporation. Under this option, as shown in the table below, all banks incorporated in a given country will be assigned a risk weight one category less favorable than that assigned to claims on the sovereign of incorporation. Credit assessments and risk weights. AAA to A, risk weights 0%. Credit assessments A plus to A, risk weights 20%. Credit assessments BBB plus to BBB, risk weights 50%. آپ نے دیکھا کہ کریڈٹ اسسمنٹس اور رسک ویٹیجز جو ہیں آپس میں کتنے سنکرونائزڈ ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کریڈٹ اسسمنٹ اور رسک ویٹیجز ہیں کتنے کوآرڈینیٹڈ ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کریڈٹ اسسمنٹ اور رسک ویٹیجز سے کتنی اہمیت ہوتی ہے. یہ ان کی کیٹیگرائزیشن ہے. آپ نے اکثر اخباروں میں پڑھا ہوگا کسی بھی ادارے کی کریڈٹ ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے, کسی ادارے سے مطلب ہے کہ جو اسٹینڈرڈائزڈ کریڈٹ ریٹنگ والے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا آپ کو اس میں ریٹنگ کا سامنے ذکر آ رہا ہوتا ہے. اس میں AA پلس BB
یا BB مائنس، اس طرح سے وہ تمام ریٹنگز جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ان ریٹنگز کا ذکر ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کتنی اسٹیبل ہے. میں نے ابھی تک 50% تک کا آپ کو بتایا کہ اس میں کیا کریڈٹ اسیسمنٹس ہوتا ہے اور اس کا رسک ویٹیج کس طرح سے. مزید میں اس میں روشنی ڈالتا ہوں آپ کے لیے. کریڈٹ اسیسمنٹس بلو B اٹ از 150% رسک ویٹ. کریڈٹ اسیسمنٹس ان ریٹڈ رسک ویٹس 100%. جو ان ریٹڈ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ساورن رسک ریٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے ان کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. اور جب وہ ساورن رسک ریٹنگ کی کیا کنڈیشنز ہیں وہ میں نے آپ سے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا. ساورن رسک ریٹنگ دو باتوں میں دہرا دوں آپ کے لیے یہاں پہ تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. یہاں پہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی ڈومیسٹک پالیسیز کیا ہیں، اور پھر اس کا اور اسسمنٹ کرنے کے لیے کہ اس کی جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں ان لائن ود دا فارن ڈیلنگ، فارن کرنسی اور انٹرنیشنل ریٹنگ کے حساب سے وہ کہاں فال کرتی ہیں. لہذا اس کی ڈومیسٹک ایکسپیڈینسیز بھی دیکھی جاتی ہیں اور فارن کرنسی کا ڈٹرمنیشن کس حساب سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتا ہے یا فارن ٹریڈنگ وہ کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرتا ہے، اس کنٹری کا باہر کے حساب سے کہاں اسٹینڈ آف ہوتا ہے. لہذا وہ دیکھنے کے لیے یہ آپس میں ان کا سنکرونائزیشن ہوتا ہے. جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے تب یہ انٹرنیشنل ایجنسیز یا انٹرنیشنلی ان کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے اور اس حوالے سے ان کی ڈٹرمنیشن ہوتا ہے رسک ویٹیج کا، اس حوالے سے ان کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے کریڈٹ اسیسمنٹس کا. جب اگر کہیں کوئی ان ریٹڈ آ جاتے ہیں تو وہاں وہ ساورن جو رسک ریٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ وہی ریٹنگ دیتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کو جہاں ان کے کنٹری کی جس انداز میں ریٹنگ کی گئی ہوتی ہے. لہذا یہ سنکرونائزڈ ہے. اس سے ایک چیز آپ اور اندازہ کریں گے، اس سے آپ کو اور محسوس ہوگا کہ ہماری جو اکانومی ہوتی ہے یعنی کنٹری کی اکانومی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ہر ادارے کے فلاح اور بہبود کے لیے، ہر ادارے کی اکنامک پالیسیز کے لیے. جو ایٹ لارج یعنی کنٹری کی ٹوٹل اکنامک سینیریو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کنٹری میں رہتے ہوں اور آپ کا اس سے آپ متاثر نہ ہوں. لہذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے اکنامک سینیریو کی تو اوور آل جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور ساتھ میں اکنامک ٹرینڈز ایٹ دا لارجر لیول وہ دیکھے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ایک دوسرے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کا کتنا ساورن ایفیکٹ ہے اس رسک کا جو اس نے اس انداز میں کیری آن کیا. لہذا both of them are interrelated. مزید سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. The committee is reducing the scope of claims that would receive the preferential risk weight from those with original maturity of 6 months or less, as was proposed in the June 1999 consultative paper, to those with original maturity of 3 months or less. This change reflects analysis completed by the committee which suggests that in practice the upper maturity bound in the short-term interbank market is generally 3 months. جب بھی کبھی کسی ادارے کی ریٹنگ کی جاتی ہے تو 3 منتھس کا پیریڈ رکھا جاتا ہے کہ 3 منتھس میں اس کی پرفارمنس کیا رہی اور اس پرفارمنس کے پیش نظر اس کی جو بھی ریٹنگ کی جائے وہ بہتر ہوتی ہے. کیونکہ کچھ تو آپ نے اس آرگنائزیشن کو، اس انسٹیٹیوشن کو، اس انڈیویجول کو آپ نے کچھ رول دینا ہے اور اس کے حساب سے ٹائم پیریڈ بھی دینا ہے. جہاں کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ریٹنگ ہے اور کس طرح کا ریٹنگ جسٹیفائڈ کیا جاتا ہے. جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو جو ساورن رسک ریٹنگ ہوتی ہے، اس پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی رسک ریٹنگ ہوتی ہے، اس آرگنائزیشن کی رسک ریٹنگ ہوتی ہے، وہ 3 مہینے کے اوپر معمور ہوتی ہے. جو وہ ایکٹیویٹیز، جو وہ پرفارمنس 3 مہینے میں کرتا رہا ہے اور اس کے کیا ریزلٹس ہوئے ہیں، کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوا ہے، ان پالیسیز کو اس نے اننسیٹ کیا تو کیا ایفیکٹ ہوا، اور ان پالیسیز کے پیش نظر کس طرح سے اس نے ایکٹیویٹیز کی. لہذا جب بھی کبھی بات کی جاتی ہے ان کا اسیسمنٹ ہوتا ہے تو وہ 3 منتھس ڈیوریشن کے حساب سے ہوتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. The committee understands that there are cases where a bank or a corporate can have a higher assessment than the sovereign assessment of its home country, and that risk weighting exposures to those entities based on such assessments can be justified. Therefore, it will not retain the sovereign floor that was proposed in the June 99 consultative paper. انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے
اور کرائٹیریا بنانے کے حساب سے یہ سجیشن ہے. یہ میں بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب کبھی کوئی اکارڈ ہوتا ہے ملکوں کے درمیان, کسی آرگنائزیشن کے درمیان اگریمنٹس ہوتے ہیں, اگریمنٹس کوئی ایک دن میں نہیں ہو جاتے. آپ نے دیکھا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتے ہیں مختلف کنٹریز کے درمیان, تو یہ جو میمورینڈم ایم او یوز ہوتے ہیں یا یہ اکارڈ سائن ہوتے ہیں, یہ ایک دن کا رزلٹ نہیں ہے. اس پہ مدتوں سے نیگوسیشنز, بات چیت چل رہی ہوتی ہے, اور آخر میں یہ حتمی شکل اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی اس میں موڈالٹی ایسی نہیں رہتی کہ اس میں کچھ اور غور و خوض کیا جا سکے. لہذا جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کی فارمیلٹیز یا جو موڈالٹیز ہیں وہ پوری شکل میں ہر طرح سے مناسب, جو ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں, پوری ہو جاتی ہیں. کہیں سے کوئی اس میں ایسا عنصر شامل نہیں ہوتا جو قابل اعتراض ہو فریقین کے درمیان. جہاں یہ صورتحال ہوگی, بالکل اسی طرح سے پہلے ایک سجیسٹو پیپر, کنسلٹیٹو پیپر فلوٹ کیا جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو بتاتا ہے کہ ہاں یہ پوائنٹس تھے, یہ ایشوز ریز ہوئے اور ان ایشوز کا یہ حل پیش کیا گیا. تب جب حل کے ساتھ, ان ایشوز کے ساتھ ہر رکن کے پاس یہ پہنچتا ہے تو وہ اس پہ غور کرتے ہیں, اور غور کرنے کے بعد اگر اس میں کچھ ترامیم کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں ترمیم کی اجازت ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو کنسلٹیٹو پیپر ہے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہاں مفاہمت ہو چکی ہے زیادہ تر اصولوں پر, اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ہاں اگر ایسا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے, ہم اس میں ویل سائن آف. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کا کنسیڈریشن ہوتا ہے, اور اس پیپر کے تحت ہم اس کو کوالٹیٹیولی اینالائز کرتے ہیں اور اسیس کرتے ہیں, اور یہ دیکھنے کے بعد پھر ہم اس پہ اگریمنٹ کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ جو سجیشنس ہوتے ہیں ان شیپ آف اے کنسلٹیٹو پیپر, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تاکہ اس پہ پھر روٹ وتھ کرتا ہے اگریمنٹ جو ان دا لانگ رن ہمارے اوپر ایپلیکیبل ہوتا ہے. اب مزید دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. Claims on securities firms may be treated as claims on banks, provided they are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under the new capital adequacy framework, including in particular risk-based capital requirements. The committee is no longer proposing to include the implementation of the 30 objective and principles of securities regulation set out by ISCO and referenced in the first consultative paper as a condition for receiving a risk weight less than 100%. جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو یہ کارپوریٹس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, کارپوریٹ گورننس کی بات ہوتی ہے, رسک ویٹیجز کی بات ہوتی ہے, تو ہر طرف بات وہ وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو بہت ایفیکیسی سے کام لینا چاہیے, اس کی ایفیشنسی کہیں سے ڈکلائن نہیں کرنی چاہیے. اور جب کہیں ڈکلائن ہوتا ہے تو آپ یقین رکھیے تو وہ اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں پر اس کی ریٹنگ افیکٹ ہوتی ہے. زیادہ تر کوشش ہوتی ہے جو اچھے اسٹینڈرڈائزڈ انسٹیٹیوشنس ہیں کہ وہ ان کے 100% ایفیشنسی ہو, اور ان کا جو رسک ویٹیج ہے وہ ہر جگہ منیمائزڈ ہو سکے. کہیں بھی کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی آرگنائزیشن اس میں جب رسک انالیسس کی بات آئے تو اس میں رسک 0% سے زیادہ نہ ہو. اب جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں تک ہم اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. اور ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, بلکہ میں یوں کہوں گا ایک ٹاپک سے اب ہم دوسرے ٹاپک پہ شفٹ ہو رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ رسک ویٹس فار کارپوریٹس. The table provided below illustrates the risk weighting of rated corporate claims, including claims on insurance companies. Credit assessment AAA to AA. Risk weights 20%, A plus to A, risk weights 50%, BBB plus to BB 100%, below BB 150%, unrated 100%. As the case of exposure to banks, the committee will not adopt the sovereign floor that was proposed in the June 1999 consultative paper, recognizing that there are legitimate cases where a corporate can have a higher assessment than the sovereign assessment of its own country. The standard risk weight for unrated claims on corporates will be 100%.
No claim on an unrated corporate may be given a risk weight preferential to that assigned to its sovereign of incorporation. अच्छा, बात ये होती है कि अभी मैंने आपसे एक टेबल का जिक्र किया और टेबल पढ़ा, उसमें क्रेडिट रिस्क रेटिंग है और उस क्रेडिट असेसमेंट के साथ साथ रिस्क के हवाले से भी बात की गई है कि उनका वेटेजेस कैसे होते हैं. आपके सामने अंदाज़ा हो गया होगा. मैंने गाहे बगाहे उसमें मुख्तलिफ आपसे इस आज के लेक्चर के दौरान उसमें मैंने आपको टेबल्स बताए, टेबल्स पढ़े. उसमें क्या होता था, कॉमन फीचर क्या था, वेटेजेस, रिस्क वेटेजेस. कॉमन फैक्टर क्या था, क्रेडिट असेसमेंट्स. जब भी क्रेडिट असेसमेंट्स होता है तो उसके साथ हमेशा उसका रिस्क वेटेज भी होता है और रिस्क वेटेज आपको अंदाज़ा होता है कि किस अंदाज में क्रेडिट असेसमेंट हुआ, ए कैटेगरी दे दी गई. मैंने आपसे पहले भी जिक्र इसका किया हुआ है कि जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट असेसमेंट है, ये थ्रू आउट पार्ट प्ले करता है और जब तक ये थ्रू आउट पार्ट प्ले करता रहेगा तो हमेशा ये याद रखिए जो क्रेडिट रेटिंग है वो असरअंदाज होती है हमारी एक्टिविटीज़ पर. और उसी अंदाज में हर शख्स जिसकी कोशिश होगी वो ये चाहेगा कि बिल्कुल जो उसकी क्रेडिट रेटिंग हो बड़ी एक्सेलेंट हो. कुछ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट रेटिंग उसकी एक्सेलेंट हो, कुछ भी हो, ताकि उसमें बात ये होती है इन्वेस्टमेंट की बात आती है और जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आएगी वहाँ वो क्रेडिट रेटिंग का सवाल सबसे पहले आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके क्रेडिट रेटिंग के हवाले से ही होता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से होता है, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी असेस करके होता है. और जब ये चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर उसको उसी हिसाब से रेट कर देते हैं. आज हम यही सब देखते रहे. आज हमने ये भी देखा कि रेटिंग किस तरह से होती है, वेटेजेस किस तरह से होते हैं और हम उसे किस तरह एसरटेन करते हैं. बात इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी. हम बेसिल 2 अकॉर्ड के हवाले से बात करते रहेंगे क्योंकि ये बेसिल 2 अकॉर्ड एक अहम डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से हम आगे का लाए अमल इख्तियार करते हैं और इसी हिसाब से हम मिनिमाइज़ करते हैं वो रिस्क जो कहीं भी उजागर हो सकता है. अब यही सिलसिला आगे चलता रहेगा. आज बात मेरे ख्याल से अब हम यहीं रोक देते हैं. आइंदा फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.